بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زاہد حسین، چیئرمین شیلٹر فار لیگل سپورٹ، آپ سے آج لائیو بات کروں گا۔ جو میرے تمام دوست ہیں، احباب ہیں، اور بھی ہمارے جو فیس بک پہ ہمارا جو ادارے کی طرف سے اکاؤنٹ ہے، اس پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سر آپ کا کام کیا ہے، لیگل سپورٹ کا مقصد کیا ہے، شیلٹر فار لیگل سپورٹ کیا چیز ہے۔ تو آج میں سب اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو سب بتاؤں گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمارا کام کیا ہے۔ بیسیکلی ہمارا مقصد ہے غریب، یتیم، لاوارث بچوں کی مالی امداد کرنا، ان کو سپورٹ فراہم کرنا، ان کی پڑھائی میں ان کا ساتھ دینا، ان کو اچھے سے اسکول میں داخل کروانا، ان کے تمام مالی اخراجات اٹھانا ہمارا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ جو بیوہ خواتین ہوتی ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان کے لیے ہم مختلف شیلٹر ہوم بناتے ہیں۔ شیلٹر ہوم میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ بے روزگار ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا، تو ہم بیسیکلی ان کے ہنر کے لیے ہر یونین کونسل میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سینٹر کا قیام کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ اس سینٹر میں جو خواتین جو شعبہ جات میں کام سیکھنا چاہیں، بیسیکلی فرسٹ وال کام ہوگا، ہم پہلے پروجیکٹ میں سٹارٹ کر رہے ہیں سلائی سینٹر کا کام۔ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں جو ہنر سیکھنے والی خواتین ہیں وہ کس چیز میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ اگر وہ سلائی سینٹر میں دلچسپی رکھتی ہیں تو ہم ان کو سلائی سینٹر میں جو ہے ایڈمیشن دیں گے فری میں، اور جو خواتین کوکنگ کا کام سیکھنا چاہتی ہیں ہم ان کو کوکنگ کا کام سکھائیں گے، جو پارلر کا کام سیکھنا چاہتی ہیں ان کو پارلر کا سکھائیں گے۔ فی الوقت ہم سٹارٹنگ میں 3 پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ پروجیکٹ ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس میں جو بیوہ خواتین ہوں گی وہ اس میں آ کے اپنے 6 منتھ کا ہم نے کورس رکھا ہے، 6 منتھ میں وہ آ کے اپنی ٹریننگ کریں گی۔ ٹریننگ کرنے کے بعد وہ ایک ہنر مند ہو جائیں گی اور وہ آگے اپنا روزگار اچھے طریقے سے چلا سکیں گی۔ اس میں پھر بعض ہمارے بھائیوں کا اس میں بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ آپ ان کو ٹریننگ دے دیں گے، سب کچھ دے دیں گے، اس کے بعد وہ اپنا کاروبار یا اپنا وہ سسٹم کیسے چلائیں گی۔ تو اس کے لیے بھی میں اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جو بچی ہمارے سینٹر سے کام سیکھ کے جائے گی، اس بچی کو جتنا بھی اس کا ٹولز ہوں گے، مثال کے طور پہ اگر وہ سلائی کا کام سیکھتی ہے تو ہم اس کو اس کے اپنے ادارے کی طرف سے ایک مشین اور اس کے جو اس کی ضروریات کا سامان ہوگا فری ہم اس کو ڈونیٹ کریں گے۔ اور جس طرح جو بچی بھی جو کام سیکھے گی، ہم اس کو جس طرح کا کام سیکھے گی اس طرح کا ہم جو ہے اسے کمپلیٹ جو ٹول ہوگا وہ فری ہم اس کو دیں گے، اپنے ادارے کی طرف سے دیں گے۔ اور دوسرا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم مختلف مخیر حضرات سے، مختلف کمپنیوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں جیسے ہی کوئی فنڈز دیتے ہیں تو ہم ایک سروے کروا رہے ہیں۔ اس سروے میں ہم اندراج کر رہے ہیں ان خواتین کا جو بیوہ ہیں، یتیم اور دوسرے یتیم بچے ہو گئے، اور غربت کے حال میں جو خاندان ہیں ان کا ہم ایک سروے کر رہے ہیں۔ ہر یونین کونسل میں ہم نے سٹارٹ کروا دیا ہے۔ تو اس سروے میں یہ ہوگا جو بھی حقدار ہوگا اس کو ہم اپنی طرف سے جو ہے، جس کو راشن کی ضرورت ہوگی راشن دیں گے، جس کو مالی امداد کی ضرورت ہے اس کی مالی امداد دیں گے۔ جتنا ہی ہمارے پاس فنڈ اکٹھا ہوگا ہم ان لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ جس طرح چاہے ہمارے پاس 10 کلو کا آٹے کا تھیلا بھی آتا ہے تو وہ بھی ہم ان غریبوں کی دہلیز تک پہنچائیں گے جن کا ہمارے پاس ڈیٹا بیسیکلی سیف ہوگا۔ تو اس کے علاوہ کچھ ایسے غریب لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ ہو گیا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیس کس طرح جا کے لڑنا ہے، ہم نے کس آفس میں جا کے اپلیکیشن دینی ہے، ہم نے کس طرح اپنا کیس تیار کرنا ہے، تو ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ تو میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہماری یونین کونسل ٹیم سے رابطہ کریں گے۔ وہ جیسے ہی رابطہ کریں گے، جو ہمارا ٹیم ممبر ہوگا
ان کو وہ ہمارے جو لیگل ایڈوائزر ہیں ان کے پاس لے کے آئیں گے، فری میں لے کے آئیں گے، ان سے کسی قسم کا کوئی چارجز نہیں لیں گے۔ اگر ان کے پاس کنوینس نہیں ہے تو ہمارے ادارے کے کنوینس پہ ہم ان کو لے کے آئیں گے اپنے لیگل ایڈوائزر کے پاس، اور ان کا فری آف کاسٹ ہمارا لیگل ایڈوائزر جو ہوگا ان کا فری میں اس کا کیس لڑے گا۔ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کی اپلیکیشن جانی ہے تو ہمارا لیگل ایڈوائزر اس کی اپلیکیشن بنا کے اس کو اس ادارے تک لے کر جائے گا۔ جس ادارے میں اس کی اپلیکیشن جانی ہے وہ ہمارا لیگل ایڈوائزر ان کے ساتھ جائیں گے اور جا کے ان کی جو اپلیکیشن ہے فارورڈ کروائیں گے، اور تب تک ہم ان کا ساتھ دیں گے جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات، اگر ان کا کوئی کورٹ کیس بنتا ہے کہ مثال کے طور پہ ان کی زمین ہے، دیوانی کیس بن رہا ہے اس کے اوپر یا فوجداری بن رہا ہے، تو اس کو وکیل کی ضرورت ہے، تو وہ بھی ہم اپنے ادارے کی طرف سے جو ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں فری آف کاسٹ ان کا کیس لڑیں گے، ان سے کسی قسم کی کوئی ہم فیس نہیں لیں گے۔ جتنا بھی اس پہ ایکسپینس آئے گا اس غریب کی ہم ہیلپ کریں گے اور اس کو انصاف فراہم کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غلط عناصر ہے، کوئی منشیات فروش ہے، کوئی آدمی ایسا ہے جیسے جس کو چٹی دلال کہتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں اپنا اس نے دباؤ بنایا ہوا ہے کہ کسی کا بھی وہ کام ہوتا ہے کروانے کے لیے ان سے پیسے لے رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، ہم ان کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس کی ہم نشاندہی کر کے ہم گورنمنٹ کو انفارم کریں گے۔ بیسیکلی جو ادارہ جس چیز کو دیکھ رہا ہوگا اس ادارے کو ہم انفارم کریں گے اور وہ اس پر ادارہ کارروائی کرے گا۔ ہم اس پہ بیسیکلی کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، ہم نے صرف اس کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ ایک گورنمنٹ کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ جناب والا یہاں پہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، ہم نے اپنی ایک اپلیکیشن بنا کے مختلف اداروں کو فارورڈ کرنی ہوتی ہے۔ ہمارا بیسیکلی یہی کام ہے۔ ابھی ہمیں ہر یونین کونسل میں سینٹرز بنانے کے لیے جگہ درکار تھی، تو ہم نے بہت سارے لوگوں سے ریکویسٹ کی، تو ایک دوست نے ہمیں 1 کنال رقبہ عطیہ کیا ہے ہمارے ادارے کے نام پہ، وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ہم 1 کنال میں ایک سینٹر بنا رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ ہم غریب بچوں کے لیے سسٹم بنا رہے ہیں۔ تو یہ بھی جیسے جیسے انشاءاللہ تعالی ہمارا کام بڑھتا جائے گا، جس طرح کہ ہمارے پاس فنڈنگ آتی جائے گی مختلف مخیر حضرات کی طرف سے، تو ہم اس کام کو آگے جلد سے جلد بڑھاتے جائیں گے۔ ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایک یونین کونسل درگڑا اور دوسری ایک یونین کونسل ہے رسول پور، اس 2 جگہ پہ ہم سینٹرز کا قیام کر رہے ہیں، اور دونوں جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ جگہ جو ہے مخیر حضرات نے فراہم کی ہے۔ میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے ایک ہمارا ساتھ دیا ہے اور غریب لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ لاکھوں روپے کی فنڈنگ کی ہے۔ سمجھنے کہ 1 کنال رقبہ اچھی خاصی مالیت کا ہوتا ہے، انہوں نے ہمیں بالکل فری میں ڈونیٹ کیا ہے کہ آپ اس پہ سینٹر بنا سکتے ہیں، تاحیات آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم آپ سے کوئی رینٹ وصول کریں گے، نہ ہی آپ سے ہم کسی قسم کا کوئی معاوضہ حاصل کریں گے، تاکہ آپ غریبوں کی فلاح کے لیے کام کر سکیں۔ تو اور بھی جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، مخیر حضرات ہیں جو مختلف اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں، مختلف جو ہمارے غریب افراد ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو میں ان سے بیسیکلی گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں، تاکہ جو ہم نے ایک مشن سٹارٹ کیا ہے ایک غربت کے خلاف، تو اس میں ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم جس طرح ہم سینٹر بنا رہے ہیں کوئی دوست ہماری اس میں ہیلپ کرنا چاہے۔ اس کے علاوہ ہم غریب جو بچے ہوتے ہیں ان کی پرورش کے لیے اخراجات دیتے ہیں، ہم اس میں ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہے یا کسی بھی کام میں ہمارا ساتھ دینا چاہے تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، اور ہمارے آفس میں بھی وہ آ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اس جو نیک عمل ہے اس کا ہم نے جو آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پورے عمل تک پہنچائیں گے، کمپلیٹ کریں گے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے اور ہماری ہمت بھی یہی ہے۔ ہمارے جتنے بھی سوشل موبلائزر ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہماری ٹیمیں ہیں،
جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں، میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے سروے کرنے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو ہم سینٹرز پہ کام کر رہے ہیں یا مختلف لوگوں کی ہیلپ کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی کرونا وائرس کی وبا آئی ہوئی ہے، تو اس میں بھی آپ سب دوستوں کا ہمیں ساتھ چاہیے۔ ساتھ اس لیے چاہیے کہ ہم نے سب کو اویئرنیس دینی ہے، ہم نے خود بھی اپنا خیال کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اویئرنیس دینی ہے۔ جو ہمارے SOPs ہیں اس پہ عمل کریں، جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے SOPs دیے گئے ہیں، تقریباً تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ ہمارے SOPs کیا ہیں۔ ہم نے ماسک پہننا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے فاصلہ رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر کرنا ہے۔ تو اس طرح کے جو بھی ہمارے SOPs ہیں اس پہ عمل درآمد کریں، اور جو دوسرے ہمارے دوست ہیں جن کو نہیں پتہ ان کو بھی آگاہی دیں۔ آپ شاپس پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ آگاہی دیں، جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں وہ جو ان کے کسٹمرز آتے ہیں ان کو آگاہی دیں، اپنی دکانوں پہ سینیٹائزر لگائیں، ماسک پہنیں، اور جو ہمارے کسٹمرز آتے ہیں ان کو بھی ماسک پہننے کی ترغیب کریں۔ جو ہمارے ٹرانسپورٹر ہیں وہ جب ٹریول کے لیے سواریاں ان کی بس پہ بیٹھتی ہیں ٹریول کرنے کے لیے، تو ان کو بھی وہ ماسک پہنائیں، اور ٹریول کرنے سے پہلے ان کو سینیٹائزر کروائیں۔ تو یہ ہمارا ایک مقصد ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ہم نے اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور ہم پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بچائے، کرونا وائرس سے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم فری میڈیکل کیمپنگ کا کام سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ ہیلتھ کا بہت ایشو ہے، وہاں پہ عطائیت کا بہت رجحان ہے، تو اس کے خلاف ہم کام کریں گے۔ جو ہمارے THQ ہاسپٹلز ہو گئے، پرائمری ہیلتھ کیئر، چھوٹے ہمارے ہاسپٹل ہو گئے، تو ان کے جو ڈاکٹرز ہوں گے ان کے ساتھ ہم مل کے فری میڈیکل کیمپنگ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد، تاکہ وہاں پہ جا کے ہم اویئرنیس بھی دے سکیں کہ آپ عطائیت سے بچیں، آپ سرکاری ہاسپٹل کا رخ کریں، وہاں پہ آپ کو میڈیسن بھی فری ملے گی، آپ کے ٹیسٹ بھی فری ہوں گے، جو بھی ہماری سہولیات ہوں گی ڈاکٹر صاحبان اس سے آگاہ بھی کریں گے، اور وہاں پہ ایک میڈیکل کیمپ لگائیں گے جس میں تمام لوگوں کا چیک اپ ہوگا، جس کو بھی جس طرح کی بیماری ہوگی تو اس کا وہ فری اپ چیک اپ کریں گے، ان کو فری میڈیسن فراہم کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم کام کریں گے۔ تو اور جو عطائیت کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک سمجھ لیں کہ بہت برا سلسلہ ہے۔ عطائیت جو ہے بہت گندی چیز ہے، چاہے جو بھی ہے عطائی ڈاکٹر جس کے پاس ڈگری نہیں ہے، جو MBBS نہیں ہے، جس کو اتھارٹی نہیں ہے کلینک بنانے کی، وہ بھی کلینک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ایک انہوں نے وائل رکھی ہوتی ہے، اسی سے سب کو انجیکشن لگا رہے ہیں، نہ وہ سرنج خارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ جو انجیکشن لگاتے ہیں اس کا ضائع کرتے ہیں۔ وہ بہت ہی انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور کافی سارے ہمارے معاشرے میں حادثات ہو چکے ہیں، اور ہمارے جو ڈرگز انسپیکٹرز صاحبان ہیں وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری ایفرٹ لگا رہے ہیں۔ ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ دن رات محنت کر کے ان کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈپٹی ہیلتھ ہو گئے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہو گئے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ بھی پوری کوشش کر رہی ہے اس کو خاتمہ کرنے کے لیے، مگر اس میں کیا ہوگا کہ عوام کا ساتھ ہونا لازمی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ کہیں پہ بھی کوئی عطائی ڈاکٹرز دیکھتے ہیں اس کی آپ ویڈیو بنائیں، ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیں، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ یہ عطائی کام کر رہا ہے، یہ غیر رجسٹرڈ ہے، تو اس پہ کیا ہوگا کہ گورنمنٹ تک انفارمیشن پہنچے گی۔ دیکھیں جب تک آپ لوگ گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے، اداروں کا ساتھ نہیں دیں گے، تو تب تک کوئی کام جو ہے پاسبل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بھی ہے کہ جب تک عوام گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دے گی تو گورنمنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی، گورنمنٹ کامیاب ہوگی عوام کے ساتھ۔ تو دیکھیں جہاں پہ ہماری گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی، اگر ہماری عوام الناس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، یہاں پہ عطائی ڈاکٹر بیٹھا ہے، تو ہر ٹول فری نمبرز دیے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے، تو آپ اس پہ اس کی کمپلینس کریں کہ سر یہاں پہ یہ عطائی ڈاکٹرز بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ جو ہے یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی پوری گورنمنٹ پہ
ہمارے ڈرگز انسپیکٹرز پہ، ڈپٹی ہیلتھ پہ، اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسرز ہیں، ہمارے ڈی سی صاحب ہیں، جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان، تو بہت ہی یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو جب تک ان تک جب ہماری انفارمیشن پہنچے گی تو ہمیں پورا اعتماد ہے ان پہ کہ یہ فوری فور اس پہ ایکشن لیں گے اور اس کو جو غلط کام کر رہا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسرا کام چل رہا ہے اس میں ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. جو منافع خور ہے، مثال کے طور پہ جو چیز سبزی 20 روپے کلو بیچنی ہے وہ 30 روپے کلو بیچتے ہیں. تو آپ جہاں پہ بھی سبزی لینے جائیں، یہ ایک میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں اویئرنیس کا کہ آپ جہاں پہ بھی سبزی لینے جائیں، چاہے آپ 10 روپے کی چیز لیں، چاہے آپ 1 روپے کی چیز لیں، تو جب جس سے چیز لے رہے ہو تو اس سے سب سے پہلے یہ سوال کریں کہ آپ کی جو گورنمنٹ کی پرائز لسٹ ہے وہ کہاں ہے. خدارہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ لسٹ دیکھنی ہے کہ اگر میں ٹماٹر خرید رہا ہوں تو گورنمنٹ کی طرف سے فریش ڈیٹ کی لسٹ لگی ہوگی، اس پہ آپ دیکھیں کہ ٹماٹر کا کیا ریٹ ہے. اگر 20 روپے کلو ہے تو 20 روپے ہی کلو اس کو ادا کریں. اگر وہ 20 روپے سے زیادہ آپ سے وصول کر رہا ہے تو اس کے نیچے گورنمنٹ کا نمبر دیا گیا ہے، آپ فوری طور پہ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے پرائز مجسٹریٹ صاحبان ہیں اس پہ فوری طور پہ جس کے ایریے کا ہوگا وہ اس پہ فوری طور پہ ایکشن لے گا، کیونکہ ہمارے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب اس پہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری ہر طرح کی اس پہ اوپر میں خود نگرانی کر رہے ہیں. وہ ڈیلی سبزی منڈیوں میں جاتے ہیں، مختلف جگہ کا وزٹس کر رہے ہیں تاکہ اس کو مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. تو مجھے پورا اعتماد ہے کہ ڈی صاحب اس پہ فوری طور پہ ایکشن لیں گے اور اس سبزی فروش جو بھی ہوگا منافع خور اس کو اس کی سزا ضرور دیں گے. تو آپ کسی کرانہ دکان پہ جاتے ہیں، آپ چاہے وہی میری مثال ہے، چاہے آپ 1 روپے کی چیز لیتے ہیں چاہے 10 روپے کی چیز لیتے ہیں، تو آپ نے اس سے پرائز لسٹ پہ دیکھ کے ہی چیز خریدنی ہے. اگر آپ لوگ جو چیز بھی خریدو گے، اگر آپ اس سے پرائز لسٹ جو ہوگی اس کے اوپر آپ خریدنا شروع کر دو گے تو دکاندار کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو مہنگا سودا فروخت کر سکے. اگر جس کے پاس لسٹ نہیں ہے آپ اس کی کمپلین کریں، آپ اس پہ کمپلین کریں. آپ کے پاس سب دوستوں کے پاس جو ہے اینڈرائڈ موبائلز ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں آپ کے دوست کے پاس ہے، آپ سرچ کریں، فیس بک پہ چلے جائیں، گوگل پہ چلے جائیں، آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ رحیمیہ خان لکھیں، نیچے ٹول فری نمبر آ جائیں گے، اس پہ آپ کمپلین درج کروا دیں کہ سر اس کے پاس جو ہے یہ پرائز لسٹ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے آپ اپنی ہمارے گورنمنٹ کے ٹول فری نمبر دیے گئے ہیں، آپ اس پہ اس کی کمپلین درج کروا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے نا ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ، ہمارے بہن بھائی، ہماری بیٹیاں جو بھی ہیں، جو چیز بھی آپ خریدنا جائیں شاپ پہ تو ان سے پرائز لسٹ کا جو ہے آپ ان سے کہیں کہ پرائز لسٹ دکھائیں، ہم اس پہ دیکھ کے آپ کو جو اس کی رقم ہے فروخت کریں گے. اور آپ اس سے بل لازمی لیں، اس کے جو چیز بھی آپ خرید رہے ہیں اس کو کہیں کہ ہمیں اس کا بل دیں. اگر آپ سے وہ ریٹ زیادہ پرچیز کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ اگر آپ یہ چیز ہمیں اس ریٹ پہ دے رہی ہے تو آپ وہاں پہ ہمیں بل دیں. میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ وہ بل نہیں بنا کے دے گا جب اگر وہ غلط چیز بیچ رہا ہوگا، بل نہیں دے گا. تو یہی بات ہے، اگر آپ پرائز لسٹ پہ جائیں گے، پرائز لسٹ پہ چیز خریدیں گے تو اتنی مہنگائی نہیں ہے. تو کچھ دکاندار ایسے ہیں جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ 2 روپے کی چیز جو ہے 5 روپے میں فروخت کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کی نشاندہی آپ لوگوں نے کرنی ہے. آپ لوگوں نے بتانا ہے گورنمنٹ کو کہ سر یہاں پہ یہ بندہ بیٹھا ہے، یہ منافع خور ہے، اس کی آپ ویڈیو بنائیں، آپ سوشل میڈیا پہ ڈالیں یا ڈائریکٹلی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے واٹس ایپ نمبر ہے آپ اس پہ آپ ان کو بھیجیں، پرائز مجسٹریٹ سامان کو بھیجیں تاکہ وہ فی الوقت وہاں پہ پہنچ کے اس پر کارروائی کر سکیں. تو یہی بات ہے، آگے انشاءاللہ تعالی آپ تمام دوستوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی رہے گی اور آپ لوگوں کے ساتھ کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو دوست ہیں، ہمارے جو دیکھنے والے تمام حضرات ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور تمام جو ہمارے مفید حضرات ہیں وہ بھی ہمارے ادارے کا ساتھ دیں گے تاکہ ہم جو غریب لوگوں کے لیے ہیلپ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہماری بھی ہیلپ ہو جائے گی تاکہ ہم لوگوں کی جو مسائل ہیں اس کا حل کر سکیں. تو اس کا جو بھی ہمارا لوگ ساتھ دینا چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے آفس میں بھی آ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات یوں ہوتی رہے گی
اور جو بھی میں نے تمام دوست احباب سے بات چیت کی ہے، اگر کسی کو میری بات بری بھی لگے تو اس کے لیے میں سب دوستوں سے معذرت خواہ ہوں، اور اس میں ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو کوئی غلط گائیڈنس دی ہے۔ ہم نے تو سب ہی دوستوں کو ایک سچی جو بات ہے، در حقیقت بات ہے، اس سے ہم نے سب دوستوں کو آگاہ کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ادارہ شیلٹر فار لیگل سپورٹ، ہمارا جو سوسائٹی ایکٹ میں ادارہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس طرح کام کرتی رہے گی، اور جو بھی غلط عناصر ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم کمپلینس گورنمنٹ کو کرتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے غریب افراد ہیں، یتیم بچے ہیں، لاوارث بچے ہیں، ان کا بھی ہم ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور سب کا ساتھ دینے والی اوپر اللہ کی ذات ہے، اور اسی اللہ کی ذات پہ یقین ہے ہمیں، اور اسی کے ذات پہ یقین اور بھروسہ کر کے اور ہم اس مشن کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کامیاب ہوں گے، آمین۔